سورہ 3 مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 95 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 28 ہے، 28 ہے۔ اس میں 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، 34 کلمات ہیں، 105 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ تین انجیر کو کہتے ہیں۔ انجیر کے متعلق اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، انجیر نہایت عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں، یعنی کچرا نہیں ہے۔ کوئی بھی پھل ہم کھاتے ہیں، مثلا کیلا کھاتے ہیں تو کیلے کا چھلکا ہم نہیں کھا سکتے، لیکن انجیر پورا کھایا جاتا ہے۔ اور کوئی پھل کھاتے ہیں تو اس کے بیجوں کو ہمیں پھینکنا پڑتا ہے۔ پھر فرمایا سریع الہضم ہے، انجیر بہت تیزی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ کثیر النفع ہے، اس کا نفع بہت زیادہ ہے۔ ملین، محلل، دافع ریگ، مفتح، صدا جگر، بدن کا فربہ کرنے والا، بلغم کو چھانٹنے والا۔ یعنی انجیر کے استعمال سے بلغم اور اس طرح کی کیفیتیں دور ہوتی ہیں، بدن مضبوط ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جگر مضبوط ہوتا ہے اور بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام میں بھی لایا جاتا ہے اور سالن کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے، اور یہ چیز دنیا کے کسی اور تیل میں نہیں۔ یعنی آپ زیتون کے تیل کو سالن کی جگہ استعمال کریں اور روٹی سے کھائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ بہترین سالن کھا رہے ہیں۔ کوئی بھی آپ تیل استعمال کریں، گھی استعمال کریں تو اس سے دل کی رگوں کے جام ہونے کے خطرات ہیں، بلڈ پریشر بڑھنے کے اور دیگر بیماریوں کے۔ لیکن زیتون کے تیل میں ایسا وصف ہے کہ اس سے انسان بیمار بھی نہیں ہوتا بلکہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ زیتون کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جہاں نمی بالکل نہیں ہوتی، جس میں دہنیت کا نام و نشان نہیں، لیکن اس کے باوجود زیتون میں اتنا زبردست جو تیل نکلتا ہے۔ زیتون کے درخت کی خدمت نہیں کرنی پڑتی، بغیر خدمت کے وہ پرورش پاتا ہے اور ہزاروں سال رہتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے دور میں جو زیتون کے درخت لگائے، کہا جاتا ہے ملک شام میں اور دیگر ممالک میں وہ آج تک موجود ہیں۔ ان چیزوں میں قدرت الہی کے آثار ظاہر ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس پھل، جس سبزی، جس کھانے کی چیز کا ذکر ہے، احادیث طیبہ میں ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس کے استعمال کرنے میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ وطور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے مشرف فرمایا۔ سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے۔ بعد نے کہا کہ سینا کا مطلب ہے خوش منظر، ایک ایسی جگہ جسے دیکھ کر دل خوش ہو، جہاں کثرت سے پھلدار درخت ہوں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امان والے شہر کی قسم، یعنی مکہ مکرمہ کی قسم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ،
پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، یعنی بڑھاپے کی طرف، جبکہ جسم کمزور، بدن ضعیف، اعضاء ناکارہ، عقل ناقص، کمر ٹیڑھی، پشت خم، بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں کھال میں جھڑیاں پڑ جاتی ہیں، اپنے ضروریات انجام دینے میں مجبور ہو جاتا ہے، اپنے ضروری کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چہرے کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ جب اللہ نے اچھی شکل و صورت دی ہے، شکر گزاری اگر نہ کی اور نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا، تو جہنم کے اسفل ترین درکات کو ہم نے اس کا ٹھکانہ کر دیا۔ یعنی اس آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان کو ہم کتنا خوبصورت پیدا کرتے ہیں، پھر جوان ہو کر کیسا مضبوط ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپے میں آ کر وہ ساری طاقتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اگر انسان ایمان نہ لائے، اچھے اعمال نہ کرے، تو جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں وہ جائے گا اور عذاب پائے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔ اگرچہ ذوف پیری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر طاعتیں بجا نہ لا سکیں اور ان کے عمل کم ہو جائیں، مگر کرم الہی سے انہیں وہی اجر ملے گا جو شباب اور قوت کے زمانے میں عمل کرنے سے ملتا تھا، اور اتنے ہی عمل ان کے لکھے جائیں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو شخص جب تندرست تھا، جب جوان تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، اشراق، چاش، اوابین، پھر قرآن پاک کی تلاوت، پھر یہ وظیفہ، پھر وہ وظیفہ، دین کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، لیکن پھر بیمار ہو گیا یا بڑھاپے کی وجہ سے اسے وہ ہمتیں نہیں رہتی، تو اللہ کریم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں انہی نیکیوں کا ثواب لکھتا ہے۔ تو لہذا ہمارے وہ تمام بھائی، ہماری تمام وہ بہنیں کہ جو پہلے تندرستی میں یا جب بدن میں قوت تھی تو بہت ماشاءاللہ نیکیوں میں وہ آگے آگے تھے، اب کمر کے درد کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے اتنی نیکیاں نہیں ہو پاتی، وہ نوافل ادا نہیں کر سکتے، وہ تہجد کی لمبی لمبی رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، تو انہیں خوش ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے طاقت میں، جوانی میں یہ سارے کام کیے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس بیماری میں بھی ان کے لیے یہی ثواب لکھا جائے گا۔ اور اس سے ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ جو طاقت اور جوانی کے باوجود نیکیاں نہیں کرتے، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ آج طاقت ہے تو ہم نیکی سے کیوں پیچھے ہٹیں۔ اگر آج ہم طاقت میں نیکیاں کر لیں تو جب طاقت نہیں ہوگی تو کم از کم ہمارے لیے ثواب تو لکھا جائے گا۔ مثلا رجب شعبان کے روزے ہیں، اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھیں، اس سے پہلے کی طاقت سلب ہو جائے۔ تو اگر ہم نے طاقت میں روزے رکھ لیے اور پھر بڑھاپے کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ تو اس لیے اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو نیک عمل میں کوشش کریں، اور اگر طاقت نہیں ہے تو کم از کم اپنا دل جلائیں، کیونکہ جو دل جلاتا ہے، مثلا ایک شخص بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا، لیکن اس کے دل میں جلن ہوگی، افسوس ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے وہی ثواب لکھ دیا جائے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ اور تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں دیکھنے کے باوجود کیوں قیامت
کو جھٹلاتا ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ سورہ 3 کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔